نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس کے اہم اسلامی تاریخی واقعات جن میں بہت ساری باتیں میں مختلف درسوں میں عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک یہ ہے کہ 13 رجب کو جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت ہے، تو ان کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے ان کی سیرت کا کچھ حصہ یا اس کی اہم ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ رجب کا مہینہ تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا نام طالب تھا، بڑے کا، جس کی کنیت، جس کی وجہ سے نبی حضرت علی کے والد بزرگوار جناب ابو طالب کی کنیت ابو طالب اس بچے کی وجہ سے تھی۔ دوسرے بھائی کا نام عقیل تھا، تیسرے کا نام جعفر تھا، اور چوتھے کا نام علی تھا، جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ پھر ان میں طالب سب سے بڑے تھے، وہ اپنے کام کاج والے تھے۔ باقی 3 بھائی یہ جناب ابو طالب کی کفالت میں ہوتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو، یعنی جناب جعفر طیار کو اپنے پاس لے لیا کہ میں ان کو اپنے پاس، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو اپنے پاس لے لیا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ جناب ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کا محبت، احترام اور آپ کے ساتھ کمال شفقت تھی، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ محترمہ تھی، ان کا جب مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے کہ لوگوں، جناب ابو طالب کے وصال کے بعد ان کی زندگی میں جو انہوں نے میری خدمت کی، میرا خیال کیا، میرا دفاع کیا، میرا تعاون کیا، اس کے بعد اگر کسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا تعاون کیا ہے اور مجھے اتنی محبت دی ہے اور میری اماں کی عدم موجودگی میں مجھے ماں کا پیار عطا کیا ہے، تو وہ میری یہ چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جناب ابو طالب یہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ میں رہتے تھے، تو کعبۃ اللہ کی خدمت ان کے سپرد تھی، اس وجہ سے لوگ اہل عرب ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ حضرت خواجہ ابو عبد المطلب کے بعد آپ کی اولاد میں حضرت عبداللہ تو انتقال فرما گئے تھے، باقیوں میں جناب ابو طالب کا بہت زیادہ اکرام تھا، ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ اس حوالے سے کہ ان کے متعلق معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل و عیال زیادہ عطا کیے تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حتیٰ کہ اپنے سفر میں بھی جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر تجارت میں بھی لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ ابو طالب کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، دکھ کا سال قرار دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا اور خود ہی پالتے تھے، تربیت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنے پاس ٹھہراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت کلمہ اسلام پڑھنے کا وقت آیا تو جیسے آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں حضرت زید
ایسے ہی بچوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر معیت، محبت اور تعلق حضرت علی کا واضح ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی میں لایا، اور پھر آپ کے ساتھ میں نے پہلی نماز بھی پڑھی، اور پھر مجھے ہی سعادت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر اپنے اقربا رشتہ داروں کو جمع کیا تو ان کی میزبانی کے لیے اللہ کے محبوب نے مجھے متعین کیا۔ محبوب نے ان کو تبلیغ کی، میں نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، ان کی ضیافت کا انتظام کیا۔ یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد کیا تھا۔ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے۔ یہ صدمہ انہوں نے برداشت کیا۔ ان کی وفات کو اور 3 دن کے وقفے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے وصال انتقال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن اپنے لیے دکھ کا سال قرار دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا، بڑی خوبیاں عطا کی تھی۔ آپ کا اسم گرامی والد کی والدہ نے حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے جو بہادر ہو، جنگجو ہو اور کفر ٹکر لینے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی علو سے بلند مرتبے والا، اونچی شان والا یہ نام رکھا، اور یہی نام آپ کا زیادہ مشہور ہوا۔ آپ کی کنیت ابو تراب یعنی مٹی پہ سونے والے، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی سب سے پہلے اپنی بیٹی دختر نیک اختر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور کی خدمت میں آپ تشریف لے جاتے، اور آپ جا کر ان سے اور ان کے بچوں سے پیار فرماتے۔ آپ نے دیکھا سیدہ خدیجہ اکیلی، فاطمہ اکیلی ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہے، تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی علی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے باتوں میں جیسے تھوڑی سی شکر رنجی ہو جاتی ہے، تو حضرت علی اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے جا کے دیکھا تو مسجد میں حضرت علی آرام فرماتے، اور زمین کی مٹی علی کے چہرے کو اور آپ کے جسم کو چھو رہی تھی۔ تو آپ نے محبت میں فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی پہ سونے والے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں حسن اور حسین کا ابا ہوں، لیکن رسول اللہ کی زبان سے جو مجھے ابو تراب کہا گیا، یہ لفظ اتنا پسند آیا ہے کہ یہ کنیت مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کو ابو تراب کہا گیا، وہاں حیدر کے نام سے آپ کو پکارا گیا۔ حضرت علی کو بہادر اور صفدر کا اعزاز ملا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، ان لوگوں میں سے تھے جنہیں خلافت منصب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اہل سنت کے ہاں خلفائے راشدین چاروں رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، لیکن ان کی آپس میں ترتیب ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ آئے، لیکن سب کی خلافت حق ہے، سب برحق ہیں، اور سب ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور سب کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر اتنی اہم اور مسلم ہیں کہ دنیا میں پھر اس کی کوئی اور نظیر نہیں، اس لیے کہ حضور کی امت کے یہ سارے پیشوا تھے۔ ان میں حضرت علی کو یہ خصوصیت ضرور حاصل تھی کہ آپ بنو قریش اور خاندان نبوت میں سے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ہیں، لیکن ان کا قبیلہ بنو تیم سے تعلق تھا۔ عمر ابن خطاب کا بنو عدی سے تعلق تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ تو بنو قریش اور خاندان نبوت سے تعلق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا تھا، اس لیے یہ ایک اعزاز ان کو حاصل ہے۔
پھر حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا اقضاہم علی، میری امت کا جج علی ہے۔ ان تینوں بزرگوں کے ادوار میں حضرت علی ویسے چیف جسٹس کے کام کرتے رہے، یعنی حکومت صدیق کرتے تھے، جج ہونے کی حیثیت سے فیصلے علی کیا کرتے تھے، حکومت عمر کرتے تھے، چیف جسٹس ہونے کی اور جج ہونے کی حیثیت سے فیصلے حضرت علی کیا کرتے تھے، حکومت حضرت عثمان کیا کرتے تھے، فیصلے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ ایک طرف حاکم ہو، ایک طرف جج ہو، جو فیصلہ جج کرے گا حاکم اسے قبول کرے گا، لیکن حاکم اگر کوئی جبر کرے تو جج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس کو قبول کرے، بلکہ جج جس کو بہتر سمجھتا ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ان تمام ادوار میں تمام فیصلے سیدنا علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجودہ صورت میں موجود ہے، اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی میں جناب سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ان لوگوں نے اس ترتیب پر جیسے اب قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پڑھتے ہیں، اس کو باقاعدہ انہوں نے اس ترتیب پر جمع کیا۔ یہ ان کی خصوصیت اور اعزاز ہے۔ گویا زمانہ صدیق کا تھا اور اس قرآن کو جمع کرنے والے علی تھے۔ اب قیامت تک امت کے پاس جو قرآن ہے یہ حضرت علی کا وہ تحفہ ہے جو ہم سب کو ملا ہے، اور ہم سب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور حضور کی زندگی میں جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا تھا ان میں جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بستر اطہر عطا فرمایا اور مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کیں، اور یہ اعتماد کا کمال ہے کہ ساری امانتیں ان کے سپرد کی ہیں کہ یہ لوگ کل فلاں فلاں کافر اور مشرک کی جو امانتیں میرے پاس ہیں ان کے حوالے کر کے آپ آئیں گے، میں قبا کے مقام پر انتظار کروں گا، جب تک آپ نہیں آئیں گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کرتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ آپ ایک صحابی کلثوم ابن ہدم کے گھر میں تھے، آپ وہاں سے اٹھ کر حضرت علی کو خود ملنے کے لیے تشریف لائے اور جناب علی سے سفر کی کیفیت پوچھی کہ کیسے وقت گزرا، تو جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنے سفر کی داستان بیان کی۔ آپ کے قدموں کے تلموں پر چلنے کی وجہ سے، پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے اور کچھ زخم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے زمین پہ چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنی ان انگلیوں پر یوں مل کر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے قدمین پر، آپ کے قدموں کے تلووں پر مسئلہ بھی صحیح، لگایا بھی صحیح، اور حضرت علی کے لیے شفا کی دعا مانگی، اللہم اشف علی، اے اللہ علی کو شفا عطا کر۔ حضرت علی کہتے ہیں رحمت کائنات کے اس لعاب کی تاثیر یہ تھی کہ پھر کسی میدان میں میرا قدم پیچھے نہیں ہوا، آگے ہی میں بڑھتا گیا۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو حضور نے بدر میں جن لوگوں کو سب سے پہلے آگے مخالفین کے مقابلے میں بھیجا تھا اور جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بچھاڑ کے انہیں جہنم رسید کیا تھا، ان میں پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے والے لوگوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا کل پرچم جس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا کریں گے، تو وہ جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری دل کی حسرت تھی کہ یہ نعمت مجھے ملے، لیکن علی اس میں برتری لے گئے اور یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں، آپ کے وصال کے وقت آپ کے جو بہت زیادہ قریب رہے وہ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب، اور آخری 4-5 دنوں میں تو یہ کہیں گئے نہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی حضرت عباس اور علی حضور کو لے کر مسجد میں آئے تھے۔ تو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کی اپنی سیرت خلفاء کے دور میں، پھر ان کے اپنے زمانے میں ایک ایسا ایک خزینہ بے بہا ہے، ایک انمول گویا
دور ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ پھر علی کو اللہ نے علم نبوت سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت علی امت کے بہت بڑے قاضی، چیف جسٹس اور فیصل بنے۔ حضرت علی علم تفسیر میں بہت بڑے مفسر بنے، علم حدیث میں تمام خلفائے راشدین میں مکثر الروایات بنے، علم فقہ میں حضرت علی نے بڑے بڑے فقہی مسائل کا استنباط کیا اور ان کو حل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی فقہ حنفی سب سے زیادہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کے مسائل سے مستنبط کی جاتی ہے اور انہی کے مسائل کو لیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت علی کا آخری خلیفہ بننا پہلے خلفاء کے لیے ایسے ہی تائید اور ان کی تصدیق ہے جس طریقے سے حضور آخر میں آئے اور پہلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے تصدیق فرمائی، مصدق لما ان کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جیسے حضور آخر میں آئے اور پہلوں کی تصدیق کی کہ وہ برحق تھے، علی آخر میں آئے، صدیق عمر عثمان کی خلافت کی تصدیق کی ہے۔ تو آج ہمیں اسوہ علی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے خلفاء کا احترام کیا، ہمیں کرنا ہے۔ انہوں نے ان کے دور حکومت کو قبول کیا، ہمیں قبول کرنا ہے۔ انہوں نے ان کے دور میں فیصلے کیے اور خلفائے ثلاثہ نے ان کے فیصلوں کو قبول کیا، تو ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو قبول کرنا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کے دور میں ایسے مشکل ترین اہم مسائل پیش آئے جو امت مسلمہ کے لیے بڑا نازک ترین عنوان تھا، اس پر بھی اگر کسی نے کمال حوصلہ، تدبر، علم کے ساتھ اگر امت کو سنبھالا ہے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے۔ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ حضرت علی کی ولادت کے متعلق کی روایت معروف ہے کہ آپ جوف کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کے حجرے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس پر اگرچہ مختلف لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن ایمان سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو فضیلت جس کو مل جائے وہ فضیلت اس کو 4 چاند لگا دیتی ہے، لیکن ایمان بنیادی شرط ہے۔ سیدنا علی کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی طبقہ کبھی کوئی تردد، شک، شبہ کرے گا، ظاہر ہے وہ کافر ہو جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے تو زمانہ کفر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے سیدنا حضرت بلال کا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا ان کی عظمت کی علامت ہے، تو اگر جناب علی ابن ابی طالب کی ولادت کی یہ تاریخ اور یہ روایت کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ان کے لیے ہم اس کو بھی عظمت سمجھتے ہیں۔ شیخین کا حضور کے پہلو میں آرام کرنا یہ ان کے تقدس اور فضیلت اور عظمت کی علامت ہے، تو حضرت علی کے لیے بھی یہ عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ تو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ باقی اس پر روایات مختلف ہیں، لیکن چونکہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت کے یعنی دور ہے، تو اس لیے اس کے لیے اس پر بحثیں کرنا کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی روایت کی حیثیت کیا ہے، یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر ہمیں بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک عظمت اور فضیلت کی بات ہے، جس کو اس کی روایت ثقہ مل جائے وہ اس کو پر یہ اعتماد کرے اور یقین کر لے، جو اس کو کمزور سمجھتا ہے نہیں مانے گا وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت علی کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی وہ صرف اس سے وابستہ نہیں کہ ان کی ولادت کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی، بلکہ حضرت علی کو یہ قرب تھوڑا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی قرابت میں ہیں، حضور نے ان کو بیٹا بنایا ہے، پالا ہے، اپنی بیٹی ان کو دی ہے، اپنا داماد بنایا ہے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کر کے اپنا بستر عطا فرمایا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کا قاضی اور جج کہا ہے، ان کو باب مدینۃ العلم کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میرا دروازہ علی ہے، یعنی نبوت کے علم کو حاصل کرنے کا طریقہ علی کے پاس جانا ہے، علی کا علم پڑھ کر وہاں جائیں۔ میں اس پر ایک توجیہ بیان کیا
کیا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کو پڑھنا ضروری ہے، جس کو علم صرف اور علم نحو کہا جاتا ہے، اور اس کے موجد اول جناب علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ علی کا علم دروازہ ہے نبی کے علم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم سب کو سیدنا علی کی سیرت کو تفصیل سے کتابوں میں دیکھنا پڑھنا چاہیے، ان کے حالات کو بیان کرنا چاہیے۔ پھر حضرت علی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ گزرا، جس میں ان کی آپس کی محبتیں بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بھی ہیں، اور جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے حضرت سیدہ فاطمہ سے تو بے شک 2 شہزادے ہیں، جناب حسنین کریمین شریفین المطہرین، جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا، لیکن باقی اولاد جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کی، ان بچوں میں حضرت علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عباس بھی ہے، اور بھی بہت سارے بچے ہیں، اس طریقے سے محمد بھی ہے، اور بھی بہت سارے بچوں کے نام ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے نام حضرت علی نے رکھے، یہ ان سے محبت کی علامت ہے، ورنہ دشمنوں کے کوئی آدمی نام نہیں رکھا کرتا۔ یہ حضرت علی نے ہمیں پیار سکھایا ہے، انس سکھایا ہے، صحابہ کا احترام سکھایا ہے، ہمیں محبت سکھائی ہے، اور اصحاب رسول نے حضرت علی کے ہر فیصلے کو قبول کر کے اہل بیت سے عقیدت اور محبت کا سبق دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔